إلى يوم الدين اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ نشست میں سورۃ النازعات کے مضامین کا بیان تھا اور ابتدائی مضامین میں یہ گزارش عرض کر دی تھی کہ جتنی بھی یہ مکی صورتیں آ رہی ہیں ان سب میں قیامت اور قیامت کے احوال کا ذکر کیا جائے گا، اور بار بار ذکر اس لیے کیا جائے گا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بار بار قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، آخرت کے حساب کتاب کے منکر تھے، اسی لیے قرآن کریم نے جتنے زور اور شور سے انہوں نے انکار کیا اتنے ہی زور اور شور سے قرآن کریم نے اس مسئلے کو اور کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ تو بات اس عنوان کے تحت چل رہی تھی کہ قیامت کے وقوع کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کچھ ہواؤں کی قسمیں کھائیں جس کی تفصیل میں ذکر کر چکا، اور اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بطور مثال کے ذکر کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کتنے ہی معجزات رونما ہوئے۔ ایک بالکل ایسا واقعہ کہ ظاہری طور پر جس کو عقل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ سمندر میں کیسے راستے بن سکتے ہیں، ایک لاٹھی جو ہے لکڑی کی وہ بڑے اژدہا میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے، بغل کے اندر سے ہاتھ نکالو تو وہ سورج سے زیادہ کیسے روشن ہو سکتا ہے۔ تو ان آسان اور چھوٹے چھوٹے دلائل کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ ایسے کام دنیا میں جو عقل میں نہیں آتے وہ کر سکتا ہے، تو اس اللہ کے لیے قیامت کا لانا کون سا مشکل کام ہے۔ اور آخر میں جو جملہ ارشاد فرمایا کہ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، اس طرح کے واقعات میں اور اس طرح کے دلائل میں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے، ایک ہے خوف اور ایک ہے خشیت۔ خشیت کا معنی بھی ہوتا ہے ڈرنا اور خوف کا معنی بھی ہوتا ہے ڈرنا، لیکن ان دونوں قسم کے ڈرنے میں فرق یہ ہے کہ خشیت اس ڈرنے کو کہتے ہیں کہ جس ذات کا ڈر ہمارے دل میں ہے اس کی عظمت بھی دل کے اندر ہو، اور خوف ایسے ڈر کو کہتے ہیں کہ جس ذات سے ڈر رہے ہیں اس کی کوئی عظمت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اکثر مقامات پر خشیت کا لفظ استعمال کیا، تو خشیت کا معنی کیا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی ہمارے دل کے اندر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے مالک ہیں، وہ ہمارے خالق ہیں، وہ جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے جس کے ساتھ چاہے کر سکتے ہیں، کوئی انہیں روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی عظمت بھی ہمارے دل میں ہے، اور اللہ کے پکڑ کا، اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہمارے دل میں ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ عبرت وہی حاصل کرے گا جس کے دل میں ڈر ہوگا، جس کے دل میں ڈر نہیں ہوگا تو وہ عبرت بھی حاصل نہیں کرے گا۔ جیسا کہ میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ احکام اور مسائل انہی لوگوں کے لیے بیان کیے جاتے ہیں جو ماننے والے ہیں۔ جو نہ ماننے والے ہیں ان کے سامنے آپ 6 گھنٹے کی تقریریں بھی بیٹھ کر لیں گے تو ان کی صحت پہ کوئی اثر پڑتا نہیں ہے۔ تو اثر کس پر پڑے گا؟ جس کے دل میں پہلے سے خوف خدا موجود ہوگا۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا تعارف 2 مختلف انداز میں کروایا ہے، 2 مختلف انداز میں۔ سورۃ الحجر میں کروایا اللہ کا تعارف۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ میرا تعارف آپ یہ کروائیں، کیا؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں اپنے بندوں کے اوپر بڑا مہربان ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ کیا فرمایا کہ بھئی میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں بڑا مغفرت کرنے والا ہوں، معاف کر دینے والا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ ان عذابی هو العذاب العلیم، میری جو پکڑ ہے، میرا جو عذاب ہے وہ بھی بہت خوفناک ہے۔ بھئی غفور الرحیم تو ہے ہی ہے، جب معاف کرنے پر آئے گا تو اس سے بڑا غفور الرحیم کوئی نہیں، اور جب پکڑنے پہ آئے گا تو اس سے زیادہ سخت عذاب دینے والا بھی کوئی نہیں۔
اب یہ تو کسی کو نہیں پتہ نا کہ اللہ نے کس وقت کس کو پکڑنا ہے اور کس وقت کس کو معاف کر دینا ہے۔ میں ہمیشہ یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک جملہ مشہور ہو گیا نا کہ جو کچھ مرضی کیے جاؤ اور آخرت میں اپنے دل کو تسلی یہ دے دو جی اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو بھائی اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ قہار اور جبار بھی تو ہے۔ اللہ نے یہ تو کہہ دیا معاف کر دوں گا، یہ تو نہیں کہا نا کہ کب معاف کروں گا، اور یہ تو نہیں کہا کہ کس کس کو معاف کروں گا۔ بھئی اللہ نے کسی کو سرٹیفکیٹ دے گا تو نہیں بھیجا نا کہ بھئی اسپیشل آپ کا نام لے کے کہ بھئی آپ کو میں معاف کر دوں گا، آپ جو مرضی کریں، ایسا تو نہیں اللہ نے کہا نا۔ جو مرضی کرنے کی اجازت تو اللہ نے کہیں بھی نہیں دی۔ معافی کا وعدہ کیا ہے لیکن معافی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے شکر بے مہار ہونے کی اجازت تو نہیں دے دی، اس لیے فرما دیا کہ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا، رحم یعنی رحمت، اپنی رحمت کو جو اللہ نے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور رحمت کا ایک حصہ اپنی پوری مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ یہ حدیث پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ 99 حصے رحمت اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں آخرت کے لیے، اور ایک حصہ رحمت کا اللہ نے پوری مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ اب اس ایک حصے رحمت کا اثر یہ ہے کہ دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کر رہے ہیں، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، دوست ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کر رہی ہے، رشتہ دار ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کر رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اسی ایک حصے میں رحمت اللہ نے جانوروں کو بھی دے دی۔ بھئی جانوروں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ جذبات ضرور موجود ہوتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنے ان جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے۔ جانوروں میں بھی کسی بھی جانور کو لے لیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اگر آپ اس بچے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کریں گے تو اس جانور کی ماں آپ پر چیخے گی، تو یہ اسی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ رحمت کا اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ اب اگلی بات اصل ہے جو سمجھنے کی ہے، وہ کیا فرمایا کہ بھئی اگر کسی کافر کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آخرت کے لیے کتنی وسیع ہے تو وہ کبھی بھی جنت سے نا امید نہ ہو۔ یعنی اگر کافر کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے آخرت میں میرے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہیں، میرے لیے سے مراد یہ کہ اگر میں ایمان قبول کر لوں مخلوق کے لیے، تو وہ بھی جنت سے نا امید نہ ہو، وہ بھی اس امید میں بیٹھ جائے کہ شاید مجھے بھی جنت مل جائے گی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کیا ہے، اصول اور ضابطہ کیا ہے کہ کسی کافر اور مشرک کو جنت بولے بھائی نہیں ملے گی۔ جنت اللہ نے بنائی ہی اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کافر کو بھی پتہ چل جائے نا کہ آخرت میں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو وہ بھی امید لگائے بیٹھ جائے گا کہ شاید مجھے جنت مل جائے۔ اور دوسری طرف مومن کے متعلق یہ فرمایا کہ اگر مومن کو یہ پتہ چل جائے کہ آخرت میں اللہ کا عذاب کتنا شدید ہے تو وہ جہنم سے بے خوف کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک قول ہے جو میں اکثر آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ امید کیا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور خوف کس چیز کا ہے کہ بھئی میرے اعمال تو اس قابل نہیں ہے کہیں مجھے رگڑا نہ لگ جائے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت ہے، تو ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک دن بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ آج میں اللہ سے ایک بہت بڑی چیز مانگ بیٹھا ہوں، اپنی اوقات سے بڑھ کر اللہ سے میں کوئی چیز مانگ بیٹھا ہوں۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا؟ فرمانے لگے کہ میں آج اللہ سے جنت مانگ بیٹھا ہوں، حالانکہ میرے اعمال تو اس قابل نہیں کہ مجھے جنت ملے، لیکن مجھے اب اپنے اوپر شرمندگی یہ ہو رہی ہے کہ شکل تیری ہے نہیں،
اعمال تیرے پاس ہے نہیں، اور اللہ سے سوال کس چیز کا کر رہا ہے؟ جنت کا کر رہا ہے۔ بھائی یہ ان بزرگوں کی عاجزی تھی، وگرنہ تو ہمیں حکم یہی ہے کہ اللہ سے کس چیز کا سوال کرو؟ جنت کا بھی نہیں، جنت الفردوس کا سوال کرو۔ لیکن اپنی وہ عاجزی کا اظہار فرما رہے کہ بھائی میرے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کس منہ سے جنت مانگوں۔ اسی طرح ہمارے ایک اور بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اپنی مجلس میں ایک دن فرمانے لگے کہ یا اللہ مجھے اہل جنت کی جوتیوں میں جگہ دے دینا، اہل جنت کی جوتیوں میں جگہ دے دینا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہمیں اہل جنت کی جوتیوں میں جگہ مل جائے، لیکن جوتیوں میں جگہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ جہنم کا عذاب ہم سہ نہیں سکتے۔ بھائی بات پلے پڑی کہ نہیں پڑی کہ بھائی جہنم کا عذاب ہم سہ نہیں سکتے، اس لیے ہم اللہ سے سوال کیا کر رہے ہیں کہ اللہ اہل جنت کی ہمیں کم از کم جوتیوں میں ضرور جگہ دے دینا۔ تو بہرحال بات کیا چل رہی ہے کہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یہ جتنے بھی قیامت اور احوال قیامت اور جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، ان کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں، وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھیں اور اللہ کے عذاب کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھائیں۔ اللہ کے عذاب کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے، یہ بھی میں عرض کر چکا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کی ذات سے نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرنا۔ تو بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ تو سورۃ النازعات کے یہ مضامین چل رہے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی آسان سے دلائل بیان کیے ہیں۔ دیکھیں قرآن کا یہ اسلوب ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم ہمیشہ میری اور آپ کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ بات کیا چل رہی ہے کہ منکرین قیامت کو مانتے نہیں ہیں، ٹھیک؟ آگے اللہ اب دلیل کیا دے رہے ہیں؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، بھائی تمہیں پیدا کرنا زیادہ آسان ہے کہ آسمان پیدا کرنا زیادہ آسان ہے؟ سمجھ آئی بات؟ دلیل کیا ہے؟ بھائی میری نظر میں انسان ایک 6 فٹ کی اتنی سی مخلوق ہے، اور میری نظر میں آسمان اتنا بڑا ہے۔ تو اللہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تو اتنی سی مخلوق، تجھے پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے کہ آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ تو یاد رکھیے گا، یہ عقیدہ اپنا مضبوط کر لیں کہ اللہ کے لیے کسی چیز کو بھی پیدا کرنا یا ختم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ مجھے سمجھانے کے لیے اور آپ کو، بھائی مجھے لگتا ہے نا کہ آسمان بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایسے 7 آسمان پیدا کیے، تو اللہ تعالیٰ تو ان آسمانوں سے بھی بہت بڑے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ بھئی جو اللہ اتنا بڑے آسمان بنا سکتا ہے اور 7 آسمان بنا سکتا ہے، اس کے لیے ان آسمانوں کو توڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے قیامت واقع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہو گیا؟ جھاڑ لیں باہر سے، یہ آپ کے گھٹنے پہ بیٹھ گئی ہے۔ چلو کیا ہو گیا؟ بیٹھ جاؤ۔ کوئی مول صاحب کوئی ہے نہیں، کوئی جھاڑ، وہ آ گئے۔ آپ لوگ میری طرف توجہ رکھیں، وہ سنبھال لیں گے۔ آپ لوگ توجہ میری طرف کر لیں، بس بھائی توجہ میری طرف کر لیں، بس صغیر صاحب توجہ میری طرف کر لیں بس۔ اچھا، تو کیا فرمایا کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، بھائی تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے کہ آسمانوں کو پیدا کرنا؟ چلو میرا خیال ہے میں بھی ذرا بیٹھ کے نا تماشا دیکھ لوں ذرا۔ ہو گیا؟ ویڈیو بنا لیں اس کی، یوٹیوب پہ ڈال دیں گے، اچھے خاصے ویوز آ جائیں گے۔ بیانات تو آپ لوگ میرے سنتے نہیں، تو چلو اسی چیز کی ویڈیو بنا کے ڈال دیتے ہیں۔ اچھا ہو گیا بھائی؟ چلو۔ اور بھائی طبیعت میری پہلے ہی بڑی خراب ہے، بڑی مشکل سے آیا ہوں آج میں، تو آج ذرا کوشش کریں میرے ساتھ تعاون کریں۔ او بھائی ہیلو، بیٹھ جاؤ ادھر، اب نہیں بھاگنا یہاں سے۔ اچھا چلو بیٹھے رہنے دینا، اس کو جانے نہیں دینا۔ اچھا بھائی، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، بھائی تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے کہ
آسمان کو؟ وجہ میں نے بتا دی کہ اللہ کیوں اس بات کی دلیل دے رہے ہیں۔ رفع سمکہا فسواہا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو اتنا بلند کر دیا، فسواہا پھر اس کو سیدھا کر دیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر ہم نے اس آسمان کے نیچے رات اور دن کا نظام بنا دیا۔ اب تھوڑا سا بھی کسی کے اندر عقل ہو اور وہ اپنی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کر لے، ابھی آگے انشاءاللہ بات آ رہی ہے، تو اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل کام نہیں ہے کہ بھئی کوئی نہ کوئی تو طاقت اس کے پیچھے ہے نا جو یہ سارے کے سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ یہ آج کل کے ملحدین کیا کہتے ہیں کہ جی یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے، ٹھیک، یہ انسان جو تھا نا جی پہلے بندر تھا، بندر سے ہوتے ہوتے اب کیا بن گیا؟ انسان بن گیا۔ اچھا بھائی اب تو دنیا نے بہت زیادہ ترقی کر لی، انسان سے آگے پھر انسان کوئی کچھ کیوں نہیں بن رہا؟ انسان سے آگے انسان کیوں نہیں کچھ بن رہا؟ اور جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دنیا اتنی بڑی خود بخود آ گئی، انہیں کہو کہ یار یہ گاڑی کیسے چلتی ہے، کس نے بنائی ہے؟ وہ کہے گا کہ جی اس کی پوری ایک فیکٹری ہے، وہ اس کے پرزہ جات پہلے تیار ہوتے ہیں، پھر وہ پرزے اپنی اپنی جگہوں پر فٹ کیے جاتے ہیں، پھر اس کے اندر پیٹرول ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے گاڑی چلتی ہے۔ تو بھائی یہ گاڑی خود بخود کیوں نہیں بن رہی؟ جب ایک چھوٹی سی گاڑی کو، تو مثال دے رہا ہوں نا، ایک چھوٹی سی گاڑی کے وہ کوئی بنانے والا پیچھے کوئی نہ کوئی موجود ہے، تو اتنی بڑی کائنات کا کوئی بنانے والا اور اس کے نظام کو چلانے والا موجود نہیں ہوگا کیا؟ تو کیا فرما رہے اللہ؟ دیکھیں میں بار بار یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ آسان آسان دلیلیں دے رہے ہیں، کوئی منطقی گفتگو اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ بھائی دیکھو ذرا زمین کو دیکھو، اللہ نے کیسے ہموار سطح تمہارے لیے بنا دی ہے۔ اب اس زمین کے اندر مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کی چیزیں بھی پیدا کر دی ہیں، اور جو تمہارے چوپائے ہیں، تمہارے جو جانور ہیں، ان کے فائدے کی چیزیں بھی ہیں۔ اخرج منہا ماءها ومرعاها، اسی زمین سے پانی بھی نکل رہا ہے، اسی زمین سے کھیتی بھی اگ رہی ہے۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی میں نے شاید یہ بات کی تھی کہ آپ ایک اتنا سا بیج لگاتے ہیں، فرض کریں آپ نے آم کا بیج لگایا یا سنترے کا بیج لگایا، وہ اتنا سا بیج ہے، وہ بیج ایک بہت بڑے درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اس درخت پر سینکڑوں پھل لگ جاتے ہیں۔ تو اس بیج کے اندر وہ پھل کس نے پیدا کیے؟ اس بیج کے اندر اتنی صلاحیت کیسے پیدا ہو گئی کہ وہ ایک تنا اگر درخت بن جائے اور پھر اس درخت کے بعد وہ پھل بھی دینا شروع کر دے؟ تو کیا فرمایا کہ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اللہ تعالیٰ نے زمین بھی پیدا کی، اور زمین کے بعد اللہ نے پہاڑوں کو بھی اس زمین کے اوپر گاڑ دیا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب اللہ نے زمین کی پیدائش فرمائی، تخلیق فرمایا، تو اس کے اندر لغزش تھی، اس لغزش کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ اچھا آج ایک بڑی دلچسپ روایت دوران مطالعہ سامنے آئی، میں آپ کو وہ سنانا ضرور چاہوں گا۔ دیکھیں قرآن کریم میں کئی جگہ پر پہاڑوں کا تذکرہ ہے، تو بات یہ سامنے آئی کہ عرب جو تھے نا، عرب کے نزدیک پہاڑ ایک بہت مضبوط چیز ہے، اور وہ اپنی گفتگو میں پہاڑوں کی مثالیں بھی دیا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے بار بار پہاڑوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مفسرین نے نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی تخلیق فرما دی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ ان پہاڑوں سے بھی زیادہ آپ کی کوئی سخت مخلوق ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، آگ ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کیا ہے بھائی؟ سخت ہے۔ آگ لگ جائے تو وہ پہاڑوں کو بھی ختم کر دے گی۔ تو فرشتوں نے پھر عرض کیا کہ یا اللہ آگ سے بھی زیادہ آپ کی کوئی سخت مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں، پانی آگ کو بھی کیا کر دے گا بھائی؟ بجھا دے گا۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ اس پانی سے بھی زیادہ آپ کی کوئی طاقتور مخلوق ہے، کوئی سخت مخلوق ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہوا، جب ہوا چلتی ہے تو وہ اس پانی کو بھی اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتی ہے۔ اب سنیے گا بات، قابل توجہ بات۔ تو پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ اس ہوا سے بھی زیادہ کوئی آپ کی مضبوط مخلوق ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اس سے بھی زیادہ مضبوط مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں سے بھی وہ جو مومن ہو، انسانوں میں سے بھی وہ جو مومن ہو۔ اور آگے مثال بڑی عجیب بیان فرمائی، فرمایا کہ وہ مومن اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب آپ یہ دیکھیے ذرا اس حدیث میں ایمان کی ڈیفینیشن کیا بتائی گئی ہے کہ بھائی جب اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا ہو تو اس طریقے سے خرچ کرو کہ کسی دوسرے کو پتہ، بولے بھائی، پتہ نہ چلے۔
وہ 10 کیمرے لے جا کے 500 کے چیک لوگوں کے ہاتھوں میں نہ پکڑاؤ. ایسا خرچ اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یاد رکھیے گا کہ فرائض کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں جن کا تعلق نفلی عبادات کے ساتھ ہوتا ہے، ان میں افضل طریقہ کیا ہے کہ بھائی اس کو چھپ کر کرو، خاموشی سے کرو، کسی دوسرے کو پتہ نہ لگے. یہ اجتماعیت صرف فرائض کے اندر ہے. جمعے کے 2 فرض اس کے لیے حکم ہے کہ بھائی جمع ہو، بڑا مجمع لگاؤ، پھر جمعے کی نماز ادا کرو. ظہر کے فرائض ادا کرنا ہے بھائی مجمع لگاؤ، جماعت کے اندر آؤ، ظہر کی نماز ادا کرو. تو بہرحال ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آسان سے دلائل دے کر جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ سارا کا سارا معاملہ ہونا ہی ہونا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. فرمایا کہ پھر اچانک ایک دن ایسا ہوگا کہ ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا ہو جائے گا. وہ ہنگامہ کیا برپا ہوگا جو ہم پہلے بھی پڑھ کر آ گئے ہیں، آگے بھی آئے گا کہ بھئی سورج ختم ہو جائے گا، چاند ختم ہو جائے گا، آسمان ختم ہو جائیں گے، پہاڑ ختم ہو جائیں گے. جو اپنی قبروں میں لوگ ہیں وہ اپنی قبروں سے نکل کر باہر آ جائیں گے. ایک بہت بڑا میدان سج جائے گا اور وہاں پر جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں کیا ہوگا وہ کٹا چٹا سارا کا سارا کھل کے سامنے. اس چیز کا نام قیامت ہے. اور یہ جتنی گفتگو کی جا رہی ہے اسی قیامت کو سمجھانے کے لیے کی جا رہی ہے. 2 طبقات کا اللہ نے ذکر کر دیا کہ بچے کا کون اور رگڑا کون جائے گا. میں نہایت اختصار کے ساتھ اس گفتگو کو آج بس مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. اس پر 1-2 مختصر سی باتیں سمجھ لیں. دیکھیں سرکشی انسان کب اختیار کرتا ہے؟ سرکشی انسان تب اختیار کرتا ہے کہ جب اس کی خواہشات جو ہیں اس کی عقل پر غالب آ جائیں. جس طرح یہ ہمارا وجود یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اسی طرح ہمیں جو عقل دی گئی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. عقل کا معنی کیا ہے؟ عقل کس مخلوق کا نام ہے؟ عقل اس مخلوق کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہمارا محاسبہ ہونا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے عقل کو حکم دیا کہ آگے آؤ، وہ آگے آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے عقل کو حکم دیا کہ پیچھے جاؤ، وہ پیچھے ہٹ گئی. تو پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تیری ہی وجہ سے آخرت میں جا کر لوگوں کا محاسبہ کروں گا اور تیری ہی وجہ سے عذاب کو روکوں گا. یعنی کہ جس کی عقل اس کی خواہشات پر غالب آ گئی وہ تو بچ جائے گا، لیکن جس کی خواہشات اس کی عقل پر غالب آ گئی وہ بچ نہیں سکے گا. عقل کیا کام کرتی ہے؟ عقل مجھے یہ بتاتی ہے وحی کی روشنی میں کہ بھئی میرے لیے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. اب جن کے پاس خدا نہ خواستہ عقل نہیں ہوتی یا جو کسی بیماری کی وجہ سے اپنی عقل کھو دیتے ہیں، مجنونیت کے عالم میں چلے جاتے ہیں، شریعت اس پر سبھی قلم اٹھا لیتے ہیں. شریعت کہتی ہے کہ یہ مجنون ہے، اس کے اوپر قانون کا اطلاق نہیں ہوگا. قانون کا اطلاق اسی پر ہوگا جس کے پاس عقل ہوگی. اب جانور ہے، جانور سڑک کراس کر رہے ہیں تو اس نے نہیں دیکھنا کہ یہ بتی لال ہے کہ سفید ہے کہ پیلی ہے. کیوں؟ اس کا کسی نے چلان بھی نہیں کرنا. اگر وہ لال بتی کاٹ جاتا ہے، اشارہ توڑ جاتا ہے تو اس کا کسی نے چلان بھی نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. اور قانون کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. مجھ پر اور آپ پر قانون کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. تو جس طرح مجھ پر اور آپ پر دنیا کے قانون کا اطلاق ہوتا ہے، اسی طرح مجھ پر اور آپ پر آخرت کے قوانین کا بھی اطلاق ہوگا. پوچھا جائے گا کہ عقل کو کہاں استعمال کیا، کیسے استعمال کیا. پوچھا جائے گا کہ جب تمہارے پاس علم آ گیا تھا تو اس علم کے اوپر تم نے کتنا عمل کیا. پوچھا جائے گا کہ جب فرائض اور واجبات تمہارے ذمے لگائے گئے تھے تو تم نے ان کو پورا کیا کہ نہیں کیا. تو اسی لیے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جو سرکشی اختیار کرے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے. اس پر بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے
کہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ بس دنیا 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 کے پیچھے پڑے رہو اور آخرت کو بھول جاؤ۔ دیکھیں بھائی، میں بارہا یہ گزارش آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کمانا اور دنیا بنانا یہ ناجائز نہیں ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ناجائز۔ اگر کسی کے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں تو بالکل جائز ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ خواہش ہے کہ میں بھائی گاڑی لینا چاہتا ہوں تو یہ بالکل کیا ہے بھائی؟ جائز ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں اچھا لباس پہننا چاہتا ہوں تو یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن یہ دنیا کی ترجیح کب کہلائے گی؟ یہ دنیا کی ترجیح تب کہلائے گی کہ جب اپنی ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ذرائع ناجائز اختیار کیے جائیں۔ اللہ نے کہا مزدوری کرو، محنت کرو، تجارت کرو، ملازمت کرو، جائز طریقے سے حلال طریقے سے روزی کماؤ، تو اس کو دنیا کو ترجیح دینا نہیں کہیں گے۔ ہاں، جب یہی کام ناجائز طریقے سے کیے جائیں گے، یہی کام 2 نمبری کے ساتھ کیے جائیں گے، یہی دولت ناجائز طریقے سے کمائی جائے گی، انڈر دی ٹیبل پیسے لینے کی کوشش کی جائے گی، رشوت کا بازار گرم کیا جائے گا، سود کو عام کیا جائے گا، چوری عام ہوگی، ڈاکہ عام ہوگا، رشوت زنی عام ہوگی، حرام خوری عام ہوگی، قبضے عام ہوں گے، تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اب تم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت کے اوپر، لہٰذا اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، پہلے ہم پڑھ کر آ چکے کہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، آخرت کو بھول جاتے ہو۔ بھائی ایک نوالا بھی اگر تم نے لے لیا اور منہ کے اندر ڈال لیا تو کل کو جواب تو دینا ہے نا کہ یہ کہاں سے آیا، کیسے کمایا، کیسے کھایا، کس کو کھلایا، جن کا تمہارے اوپر حق تھا ان کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، یہ سارے سوالات پوچھے جائیں گے۔ ہم ان تمام کے تمام سوالات سے غافل ہیں اور ہماری بس صبح سے شام تک کوشش یہ ہے کہ بس پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے۔ بھائی پیسہ کمانا میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پیسہ کمانے میں اتنے مگن ہو جانا کہ آخرت کا تصور ہی ذہن سے نکل جائے کہ مجھے اپنے اللہ کو جا کر جواب بھی دینا ہے، یہاں پر آ کر پھر پکڑ شروع ہوگی، یہاں پر آ کر پھر پکڑ شروع ہوگی۔ وہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں نا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں سب کچھ بس یہیں پہ دے دو، سب کچھ ہمیں یہیں پہ دے دو۔ ایک اور قرآن کریم میں مقام پر ان مشرکین کا یہ قول نقل کیا گیا کہ عَجِّل لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، بھائی قیامت کا ہم سے انتظار نہیں ہوتا، جو کچھ ہمارے ساتھ کرنا ادھر ہی کر لو۔ یہ اللہ کو کہہ رہے ہیں لوگ کہ بھئی قیامت کا ہم سے انتظار نہیں ہوتا، جو کچھ کرنا ادھر ہی کر لو۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کیا دیا؟ جواب میں کیا فرمایا کہ وَرَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، بھئی جو دنیا مانگے گا اسے دنیا دے دی جائے گی، لیکن پھر آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ مومن وہ ہوتے ہیں جو یہاں بھی اللہ سے بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ سے بھلائی مانگتے ہیں۔ تو پہلا جملہ کیا ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، دوسرا جملہ کیا ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ بھئی جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، بھئی سنیے گا بڑی کام کی بات آگے آ رہی ہے، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو اس نے خواہشات سے بچا لیا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بھئی پھر ابھی اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ میں اس کی تفسیر میں 2 باتیں صرف عرض کروں گا، ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، طویل حدیث ہے، آپ حضرات نے پہلے بھی یقیناً سنی ہوگی اور کتابوں میں بھی پڑھی ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گزشتہ امتوں کے 3 لوگوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ وہ 3 لوگ اپنے کسی کام کے سلسلے میں سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں شدید بارش شروع ہو گئی اور وہ اس بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی۔ تو اللہ کی شان یہ ہوئی کہ جب وہ غار میں پناہ لینے کے لیے رکے تو ایک بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب یہ غار کے اندر پھنس گئے، ان کے پاس نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اب ان 3 لوگوں کی جو آپس میں گفتگو ہوئی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمائی ہے۔ اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ حضور کو کیسے پتہ چلا، حضور کو بذریعہ وحی بتلایا گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟
تو اب ان 3 لوگوں کی جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان 3 لوگوں نے کہا کہ بھائی اب تو ہم پھنس گئے بڑے برے طریقے سے، نکلنے کا تو راستہ ہے نہیں، اب ایک ہی آسرا ہے اور وہ آسرا ہے اللہ کا۔ اب اللہ کے سامنے اگر اپنی زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام کیا ہے تو وہ اچھا کام اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کر دے۔ تو ان میں جو سب سے پہلا آدمی تھا اس نے یہ کہا کہ یا اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ میں محنت مزدوری کرنے والا بندہ ہوں، لیکن میری عادت ہے، اور عادت میری یہ ہے کہ جب محنت مزدوری کر کے میں رات کو گھر آ جاتا ہوں تو میں اپنے جانوروں میں سے دودھ دوہتا ہوں، اور وہ دودھ میں پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ تو یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں گھر تاخیر سے پہنچا، تو جب میں نے دودھ نکالا اور میں والدین کی خدمت میں وہ دودھ لے کر حاضر ہوا تو والدین میرے سو چکے تھے، بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور میری ٹانگوں سے لپٹ رہے تھے، لیکن میں نے والدین کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور اس بات کی اجازت بھی میرے ضمیر نے مجھے نہیں دی کہ آج بچوں کو پہلے دے دوں، ماں باپ کو بعد میں دوں۔ تو ماں باپ ساری رات سوتے رہے اور میں ساری رات وہ دودھ کا پیالہ ان کے سرہانے پر لے کر کھڑا رہا۔ تو یا اللہ اگر میں نے یہ عمل صرف اور صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے اور آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے سرک گیا۔ اب دوسرے کی باری آئی، اب دوسرے کی جب باری آئی تو اس نے کہا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، اور میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ میں اس کے ساتھ منہ کالا کروں۔ تو جب میں نے ارادہ یہ کیا اور اپنے اس ارادے کا اظہار میں نے اس چچا زاد سے کیا تو اس نے کہا کہ مجھے 100 اشرفیاں پہلے لا کر دو، جب 100 اشرفیاں لا کر دو گے تو پھر اس کے بعد سوچوں گی۔ اس نے کہیں نہ کہیں سے کر کے 100 اشرفیاں اکٹھی کیں اور اس لڑکی کو جا کر دے دیں، اور ارادہ چاہا کہ میں اس سے منہ کالا کروں۔ تو اس لڑکی نے اس موقع پہ ایک جملہ یہ بولا کہ اللہ سے بولے بھائی ڈرو، اگر تم نے اس طرح کا کوئی کام کرنا ہے تو مجھ سے پھر نکاح کر لو، نکاح کے بغیر یہ 2 نمبری نہ کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا اللہ میں نے اسی وقت اس لڑکی کو چھوڑ دیا آپ کی رضا کی خاطر، اور اے اللہ اگر میرا یہ عمل صرف آپ کی رضا کے لیے تھا تو اس پتھر سے ہماری جان چھڑا دے۔ وہ پتھر تھوڑا سا اور سے رکھ گیا۔ اب تیسرے آدمی کی باری آئی تو اس تیسرے آدمی نے اپنا جو نیک عمل بتلایا وہ یہ بتلایا کہ یا اللہ میں نے گھر میں کام کے لیے کوئی ایک مزدور ہائر کیا، اور جو مزدور کی اجرت طے کی وہ تقریباً کوئی 7.5 کلو چاول تھے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، 7.5 کلو چاول تھے۔ تو میں نے اب جب اس سے اپنا کام کروا لیا اور شام کو جب اس کی مزدوری دینے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ جی یہ میرے کام کے حساب سے مزدوری کم ہے، میں یہ مزدوری نہیں لیتا، اور چلا گیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مزدوری نہیں لیتا اور چلا گیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا اللہ میں نے ان چاولوں کو کاشت کر لیا، 7.5 کلو چاول کتنے ہوتے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چاولوں کے اندر برکت دی، اور اتنی برکت دی کہ اس سے جو فصل ہوئی اس سے اس نے گائے بھی خرید لی، مویشی بھی خرید لیے، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس نے مال و متاع اسے اکٹھا کر لیا۔ تو بہت عرصے کے بعد یہی مزدور واپس آیا اور اس نے کہا یار آج سے کچھ سال پہلے میں تمہارے وہاں کام کر کے گیا تھا تو وہ میرے 7.5 کلو چاول کی جو مزدوری ہے نا وہ مجھے دو۔ تو یہ شخص کہنے لگا کہ یار یہ جو کچھ تجھے نظر آ رہا ہے نا یہ سب تیرا ہے۔ اور اس نے کہا یار میرے سے مذاق کرتے ہو، میری غربت کا مذاق تو نہ اڑاؤ، مزدور آدمی ہوں میں، 7.5 کلو چاول تھے وہ دو، میری جان چھوڑو۔ اس نے کہا میں مذاق نہیں تیرے سے کر رہا، حقیقت یہی ہے، میں نے ان چاولوں کو کاشت کیا، اللہ نے اس کے اندر برکت دے دی، تو اس کے بعد سے یہ سب کچھ تیرا ہے، جو تیرا دل کرتا ہے لے جا۔ وہ اس نے وہ سارا مال اٹھایا اور چلا گیا۔ تو یہ شخص کہنے لگا کہ یا اللہ اگر میں نے یہ عمل آپ کی رضا کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تو اس پتھر سے ہماری جان چھڑا دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے کہ وہ پتھر جو ہے غار سے لڑک کر نیچے کہیں چلا گیا اور ان کا راستہ جو ہے وہ صاف ہو گیا۔ تو بتانے کا مقصد کیا تھا
کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے ڈر سے جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لیا، ناجائز خواہشات پر عمل کرنے سے روک لیا۔ اب وہ چاہتا تو اس مزدور کی وہ سارے کے سارے مال کو ہڑپ بھی کر سکتا تھا، وہ دوسرے والا چاہتا تو وہ اس عورت کے ساتھ منہ کالا کر سکتا تھا، وہ پہلے والا چاہتا تو اپنے ماں باپ کی عزت کو، احترام کو، ان کے مقام اور مرتبے کو پس پشت ڈال سکتا تھا، لیکن نہیں ڈالا۔ کیوں؟ کہ اگر میں نے یہ کیا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو کیا اللہ فرما رہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں بھائی؟ جنت عطا فرماتے ہیں۔ ایک گزارش اور سماعت فرما لیجئے، پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں، اس کے بعد سارے سو جانا۔ مولوی صاحب کوئی اگلے جمعے نہ کوئی بستروں کا بھی ادھر انتظام کروائیں، ٹھیک؟ سارے سو جانا، اس کے بعد بس یہ آخری بات میری سن لیں، نماز ہم 2 4 5 لوگ اکیلے پڑھ لیں گے، آپ سارے سو جانا، ٹھیک ہے؟ منظور ہے؟ چل، وہ ایک مسجد میں گیا میں اسلام آباد، تو وہاں پہ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو ہم نا کچھ ضرورت سے زیادہ لبرل ہونا شروع ہو گئے، ضرورت سے زیادہ۔ تو اس مسجد میں انہوں نے نا وہ صوفے لگائے ہوئے ہیں، تو ہم بھی اب کوشش کرتے ہیں کوئی مخیر حضرات اکٹھے ہو جائیں تو کوئی 2 4 5 6 صوفے جو ہے نا وہ ادھر لگائیں، تاکہ جس کو نیند آئے وہ سکون سے اپنی نیند جو ہے نا وہ پوری کرے۔ ہم تو بس ایسے ہی ہیں، بس منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں آپ کے سامنے، 40 45 منٹ بول بال کے چلے جاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ سننے والے کو کیا پتہ کہ کون کیا بول رہا ہے، نہ بولنے والے کو پتہ کہ کون کیا بول رہا ہے۔ تو بہرحال ایک آخری بات سماعت فرما لیجئے، پھر آپ کی جان چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ آخری بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کی طرف منسوب ہے ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کے علاقے کا کوئی گورنر تھا، میاں بیوی دونوں آپس میں کوئی چائے شائے چل رہی ہے، گپ شپ چل رہی ہے، تو میاں بیوی کا بہت زیادہ دیر تک اکٹھے بات چیت کرنا جو ہے نا یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ تو وہ جب زیادہ دیر ہو گئی تو اب کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی، تو بیوی نے کہہ دیا کہ تو مجھے شکل سے جہنمی لگتا ہے۔ کیا کہا بھائی بیوی نے؟ اس کو حق ہے یہ کہنے کا۔ اس نے کیا کہا کہ بھئی تو شکل سے مجھے کیا لگتا ہے؟ جہنمی لگتا ہے۔ اب وہ آدمی تھا، اسے بھی غصہ آ گیا، گورنر تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ بھئی بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق۔ اچھا، اب جذبات میں آ کر اس نے بھی اس کو جہنمی کہہ دیا، جذبات میں آ کر اس نے بھی طلاق اس کو کا فتویٰ صادر کر دیا۔ اب تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ او ہو یہ کیا کر بیٹھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اب علماء کی مجلس میں کیا علماء بھی سر پکڑ کے بیٹھتے کہ یا خدایا یہ کیسا مسئلہ آ گیا، اب اس دنیا کے اندر کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ کی رائے تھی کہ جی طلاق ہو گئی ہے، اس نے طلاق کا لفظ استعمال کیا، کچھ نے کہا نہیں یار ذرا ٹھنڈ رکھو، ابھی اتنی جلدی نہیں، ایسے مسائل میں فتوے دے دیا کرتے۔ یہ بڑے بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں، آج کا کوئی یوٹیوبر ہوتا تو وہ پتہ نہیں کیا کر بیٹھتا اب تک، ٹھیک؟ تو علماء جو ہے اگر کسی مسئلے میں فتویٰ دیتے ہیں، آپ لوگوں کو تو لگتا ہے نا یار مولوی کا فتویٰ آ گیا جی، آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا مولوی تو بس فتوے دیتے رہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ایک فتوے کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں ایک فتویٰ دینے میں۔ خیر، تو اس زمانے میں نے عرض کیا کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے یہ واقعہ۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا جو بھی تھے، ہم نام نہیں لیتے، جو بھی اس وقت کے بزرگ تھے یا بڑے عالم تھے، ان کے پاس جب یہ مسئلہ لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو گورنر ہے اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اس نے کہا جی میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا اور اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ نے مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے، اور اس کے بعد پھر میں یہ فیصلہ کروں گا کہ یہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اب وہ علیحدگی میں لے گیا اور ان سے جا کر پوچھا کہ بھائی زندگی میں، بھائی توجہ رکھیے گا، زندگی میں کبھی کوئی ایک موقع ایسا آیا ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس گناہ کرنے کی طاقت ہو لیکن آپ صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے بچ گئے ہو، رک گئے ہو؟ تو وہ بادشاہ نے یا گورنر نے کہا کہ ہاں میری زندگی میں ایک موقع ایسا آیا، اور اسی طرح کا ملتا جلتا واقعہ اس نے بتایا کہ جی میری ایک کنیز تھی بڑی خوبصورت،
کام کر رہی تھی، میرا دل بے ایمان ہو گیا، میں نے اس پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو اس نے صرف اتنا کہا کہ بھائی اللہ سے ڈرو، اور میں اللہ سے ڈر گیا، اور میں نے اس کو کہا کہ جا تو میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے واپس چلی جا۔ تو وہ مولانا صاحب فرمانے لگے کہ بھئی آپ کی طلاق نہیں ہوئی کیونکہ آپ جہنمی نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کر ڈر گیا اور اس نے اپنی ناجائز خواہش کو پورا کرنے سے بچ گیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ پھر کیا ہے بھئی؟ جنت ہے۔ تو بھئی گفتگو کا سارے کے سارے کا خلاصہ کیا تھا کہ بھئی میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ ہماری یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، اس زندگی کے بعد ایک نئی زندگی کا کیا ہے بھئی؟ آغاز ہونا ہے۔ اس زندگی میں اپنی اس زندگی کا حساب کتاب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیش کرنا ہے۔ جو یہاں کے حساب کتاب دینے میں کامیاب ہو گیا آخرت میں پھر اس کی موجیں ہیں، اور جو نہ کر سکا تو اس کا انجام بھی پھر قرآن کریم نے جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے۔ کچھ مختصر سی گزارشات اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ زندگی رہی اور صحت نے اجازت دی تو انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔